بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدر چینل کے ناظرین، آج 29 ماہ رمضان المبارک کی تاریخ ہے۔ روزے 29 ہوتے ہیں یا پھر 30 ہوں گے، تو یکم شوال المکرم کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ تو آج ہم اس دن مسلمان خوشی مناتے ہیں، تو آج ہم نماز عید الفطر کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی، 7 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجیے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجیے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے، اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجیے۔ یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیجیے۔ اور اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورۃ جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور پھر سورۃ جہر کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے۔ قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجیے اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑے رہنا ہے۔ تو سامعین ناظرین، ہمیں نماز عید الفطر کا طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات لوگ امام اللہ اکبر کہتا ہے تکبیروں کے لیے، وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ہاتھ پھر باندھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح عجیب سا ایک سماں ہوتا ہے، کیونکہ نہ ہم نے کبھی کسی طریقہ سیکھا اور نہ ہم نے کبھی زحمت کی کسی کے پاس اسلامی تعلیمات سیکھنے کی نیت سے کہ ہمیں عید الفطر کا طریقہ سکھا دیں، اور نہ ہم نے توجہ کی۔ تو خدا را نماز عید الفطر کا طریقہ اس کو پڑھیں، دوستوں کو بتائیں، تاکہ آپ کی نماز اور دوستوں کی نماز درست ہو سکے۔ تو سامعین و ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آپ سب کو میری طرف سے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے ماہ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھے ہوں گے، نماز تراویح بھی ادا کی ہوگی، اور اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کی ہوگی، اور رات کو اپنی جبینی نیاز کو رب کریم کی بارگاہ میں جھکایا بھی ہوگا۔ یہ سب چیزیں آپ کو مبارک ہو، آپ نے اپنے رب کو منایا بھی ہوگا اور اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب ہوئی ہوگی۔ تو اسی خوشی کے ساتھ آپ تمام عالم اسلام کو میری طرف سے عید مبارک۔